ایک آپ کے لیے ایک معجزہ تھا اور آپ نے اس کو دیکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں یہ ہے اور یہ ہے. اس پہ بھی ان کو تسلی نہ ہوئی. اب کیا کرتے کیونکہ کچھ لوگ ان میں سے بیت المقدس دیکھ چکے تھے تو لہٰذا وہ پھر جھٹلا نہ سکے. اتنے میں کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ ابو بکر یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو یہاں سے اٹھا اور بیت المقدس میں گیا اور پھر وہاں سے میں آگے پہنچا 7ویں آسمانوں پہ اور پھر وہاں سے واپس آ گیا اور ابھی رات ہی تھی تو کیا آپ مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ بات ماننے کی تو نہیں ہے. تو کہا دیکھا یہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے, یہ آپ کے دوست کی بات ہے کہ اب یہ باتیں کہنے لگے. کہا اچھا وہ کہتے ہیں تو پھر بالکل ممکن ہے. جو نبی ہر روز غار حرا سے آ کے خبریں دے سکتا ہے غیب کی اور دور اور کہاں نبیوں کی باتیں پرانی اور آگے کی, اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا تو پھر اس میں کیا مشکل ہے دوسری بات. اس پہ لوگ سٹ پٹ آ گئے اور یہ ہے وہ موقع کہ جس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا, کیونکہ لوگ تو دلائل کو مانتے ہیں. ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اس وقت جبکہ لوگوں نے تکذیب کی تھی. ابن حشام تفسیرت کی یہ کتاب ہے عربی کی 399 پیج پہ اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے آپ کی حمایت کروائی. مکہ والوں کو جب یقین نہ آیا تو کہنے لگے کہ کچھ اور بتائیے, کچھ اور بھی باتیں ہم آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. تو ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہوا اس معاملے میں, اور وہ کیا تھا کہ اہل مکہ کا ایک قافلہ تھا, وہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا. راستے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کو وہ قافلہ دکھایا گیا اور وہاں ایک اونٹ تھا جو مطلب تھوڑا اڑی کر رہا تھا, مطلب بدک رہا تھا. وہاں ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک دیا گیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ کو حکم ہوا اور آپ نے اس میں سے پانی پیا اور برتن کو دوبارہ ڈھانک دیا. قافلہ اس وقت سو رہا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, آپ کی مخالفت عام ہے. تھوڑے دن گزرے کہ وہ قافلہ بھی واپس آ گیا. تصور میں رکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پہ سوار تھے تو تیزی سے آ گئے جیسے کوئی جہاز پہ سوار ہو کے آ جائے, اور دوسرا جو بحری سفر میں ہو کچھ دن بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ بات عام تھی, ظاہر ہے جب کسی معاشرے میں ایسی باتیں عام ہوتی ہیں تو ہر ایک کی زبان پہ ہوتی ہیں, تو آپ کو بھی خبر ہوئی کہ یہ قافلہ آ گیا. لوگوں نے کہا کہ اچھا ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا, تو انہوں نے کچھ دیکھا کہ نہیں. تو اس موقع پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم فلاں مقام پہ تھے تو تمہارا اونٹ بدکا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. اب وہ گھبرا گئے کہ یہ ان کو کیسے پتا چلا, اور کیا اس وقت تم نے ایک پیالے میں پانی نہیں رکھا تھا اور صبح تم نے دیکھا تو وہ خالی تھا؟ کہا ہے ایسا بھی ہوا تھا. تو فرمایا یہ وہ میں نے پیا تھا. تو یہ واقعہ بھی آپ کی صداقت, آپ کی سچائی کی ایک دلیل بن گئی. سبحان اللہ. تیسری صداقت یعنی اس واقعے کے بارے میں کیا ہوئی, بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور مجھے تو ان باتوں کو بیان کرتے وقت اللہ کے ان وعدوں پہ پورا یقین آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا. لوگ ساری دنیا مخالف ہو جائے نا, اس کے خلاف باتیں کرنے کو, مخالفت کرنے کو, پروپیگنڈے کرنے کو, لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ضرور عام کر کے رہتا ہے, اور وہی ہوا ادھر بھی. داہیہ کلبی, آپ کو پتا ہے کہ داہیہ کلبی ایک بہت ہی خوبصورت صحابی تھے, اور عموماً جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو انہی کی شکل میں آتے تھے. اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیجا, کیسر روم کے, یعنی روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل, اس کے پاس بھیجا قاصد بنا کے, کہ ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہاں مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے تو تھوڑا سا ان سے بھی بات کی جائے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو عرب تاجر جو تھے ملک شام میں تھے, ہرقل نے ان کو جمع کیا. لگتا ہے کہ وہ سمجھدار شخص تھا, یعنی جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی طرف سے یہ بات ملی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی رائے لوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس نے وہ ایک تجارت کے لیے, ظاہر ہے ان کے لشکر تو جاتے ہی تھے, اس کو جمع کیا. اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس لشکر میں موجود تھے, یعنی اس قافلے میں موجود تھے, اور باقی بھی مکہ کے کافر تھے. ہرقل نے پھر ان سے سوال جواب کیا. بہت خوبصورت تفصیلی واقعہ ہے جو اس وقت بیان نہیں کروں گی.
اب کیا ہوا کہ ابو سفیان سے پوچھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ابو سفیان کی کوشش کیا ہے کہ ہر بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بتائے، کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے نا نبی. اور وہ پوچھتا رہا. مشہور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس پہ ایمان لانے والے کون ہیں، کیا جب کب کوئی ایمان لے آتا ہے تو کیا واپس بھی پلٹتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ بات ڈر نہ ہوتا نا کہ تاریخ میں میرا نام ایک جھوٹے شخص کے نام پہ آئے گا تو میں بہت ہی جھوٹ بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن میں جھوٹ بول نہیں پا رہا تھا. آخر میں نے سوچا کہ میں کیسے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کروں، تو کہنے لگا کہ دیکھیں ان کے جھوٹ کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں. اور وہ کیا بات ہے کہ ایک دن صبح اٹھے اور کہنے لگے کہ میں مکہ سے چلا اور بیت المقدس میں نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور واپس آ گیا. کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اس نے معراج کا واقعہ لوگوں کو اس رنگ میں سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے. اب اتفاق دیکھیے، یہ اللہ کی قدرت، میں تو اتفاق نہیں کہوں گی، یہ سب اس مالک کی پلاننگز ہوتی ہیں جو پہلے سے کرتا ہے. اسی دربار میں جہاں ابو سفیان یہ واقعہ سنا رہا تھا، ایک پادری بیٹھا ہوا تھا. فوراً بول اٹھا، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ بات اس نے کب کہی، کس موقع کی بات ہے؟ ابو سفیان نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں دن فلاں سال کی بات ہے. تو وہ پادری چلا اٹھا، کہنے لگا کہ یہ بات وہ پھر سچ کہتا ہے. کیوں؟ کہ میں اس رات بیت المقدس میں تھا. جب رات کو وہاں سے جانے کے لیے حسب معمول میں نے دروازے بند کرنے چاہے، سب دروازے بند ہو گئے، لیکن جو باہر کا آہنی دروازہ، لوہے کا دروازہ بہت بڑا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. بڑی کوشش کی کہ اس کو ہٹا سکوں لیکن وہ بند نہیں ہو رہا. پھر میں نے یعنی آہن گر جو لوہے کے یہ جو ہوتے ہیں نا، لوہار جس کو بولتے ہیں، اس کو بلایا. اس نے بھی کوشش کی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ زمین کے اندر جم چکا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ کوشش ترک کر دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات جہاں اللہ کے کسی نبی کی سواری ہو، ہم سے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس دروازے کو بند کر دیں. کہنے لگا کہ میں اس کو بند کھلا چھوڑ کے اسی طرح واپس چلا گیا. اگلے دن جب میں صبح آیا تو واقعی وہ دروازہ بالکل ویسا تھا جیسے پہلے تھا اور ہاتھ سے بند ہو گیا. اور اسی رات پھر میں نے اس صخرہ وہ پتھر تھا جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ایک نیا سوراخ دیکھا. تو میں سمجھ گیا کہ آج رات جہاں ایک اور نبی کی سواری بندھی ہے جو پہلے بھی تھی. تو اب دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی زبانی جو بات تھی اس کو سچ کرا دیا. اور حقیقت ہے جو آپ کے خلاف غلط بات کرے گا وہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی پلٹ جاتی ہے. آپ کو تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو بہرحال اس واقعے کے اوپر ریئیکشن تو ہوا لیکن اس سے فائدے بھی ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی اور سچائی ہوئی، آپ کا دل جم گیا. آپ کو یہ جو واقعہ دکھایا گیا اس کی ایک اور وجہ تھی، یعنی آخر میں ہم صرف اس بات پہ اپنی بات کو مکمل کریں کہ معراج کا مقصد کیا تھا. تو اس کو بھی میں پوائنٹس میں آپ کے ساتھ رکھ دیتی ہوں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو. پہلا تو اس کا مقصد تھا جو اسی آیت میں ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت میں ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نشانیاں دکھانا چاہتے تھے نبوت کی. فارسی کا ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ شنید کے مانت دید، یعنی شنید کے بوت مانت دید. سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی. آپ کسی چیز کے بارے میں کتنا ہی سن لیں، جب تک اس کو آنکھ سے نہیں دیکھتے آپ کی وہ فیلنگز نہیں آتی. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سب کچھ دکھاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے وہ باتیں لوگوں کو بتانا اور زیادہ آسان ہوتا ہے. دوسری اس معراج کا ایک مقصد جو آپ نے شاید غور کیا کہ نہیں کیا کہ کیا مقاصد تھے معراج کے، تو پہلا تو ہوا بڑی بڑی نشانیاں دکھانی. دوسرا یہ تھا، یہ ایک تبدیلی تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ایک امت کی منتقلی کی بات تھی. ایک روحانی قوت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے
کتنے سال یہود کو موقع دیا کہ تم اس دین کو مانو. یہ وہی موضوع ہے جو دوسرے پارے کی ابتدا میں آپ سے کیا گیا تھا ذکر، کہ پورے پہلے پارے میں 3 دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہہ کے پکارا گیا کہ اے یعقوب، اے بنی اسرائیل آنکھیں کھولو اور جو منصب تمہیں عطا کیا اس پہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو. لیکن بار بار کی تذکیر کے بعد جب انہوں نے اپنے رویے نہ بدلے، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہہ کے قبلے کی تبدیلی کی بات کی. تو مدینہ میں جانے کے بعد چونکہ قبلے کی تبدیلی ہونی تھی، یہ دوسری ایک علامت تھی اس بات کی کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل کی طرف چل گئی. تو معراج بھی اصل میں اسی منتقلی کی ایک پیش بندی تھی. اور آپ دیکھیں اگر سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلی، اس کے اگلی ہی آیت میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اس بات کو تقویت دینے کے لیے آیت پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ بالکل معراج کا ذکر ہے، اسراء کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. تو دوسرا مقصد کیا تھا؟ اب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اب ایک نئی قوت آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کو لا رہا ہے جب وہی منصب سنبھالے گا جس سے تم معزول کیے گئے. تیسری چیز اس معراج کے مقاصد میں کیا تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور اب خاتمے کے قریب تھا. مدینہ کا دور مکی دور سے بالکل مختلف تھا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہتے تھے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کو مدینہ بھی دکھایا گیا، آپ نے 2 نفل پڑھے، مدین دیکھا، بیت الحم. تو جب انسان سفر کرتا ہے نا تو اس کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے. یقین کریں اس چیز کو، آپ آزما کے دیکھ لیجئے. جب ایک آپ چھوٹے سے سرکل میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں نا ایک چھوٹی سی جگہ پہ، وہ جگہ زمین کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سوچ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جس کو تعصب کہتے ہیں. بعض لوگ ایک جماعت کے ساتھ جم جاتے ہیں، ایک گروہ کے ساتھ جم جاتے ہیں، ایک ادارے کے ساتھ جمتے ہیں، ایک نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ان کی سوچ محدود ہوگی. ایک ہی رنگ کا پانی ڈالیں گے تو ایک ہی رنگ آئے گا آپ کی بات میں. لیکن وسعت نظری اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اپنی نظر کو وسیع کرو. اور جتنا انسان اپنے آپ کو دوسروں کے اندر مصروف کرتا ہے، دوسروں کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، ان کو اپنے بات میں شامل کرتا ہے، اتنا حسن آتا ہے. تو آپ کو یہ سب کر کے دکھایا گیا کہ تاکہ آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں. اور اسی طرح پھر آپ کو وہ نمازیں دی گئیں. ایک چیز چھوٹا سا موضوع ہے اس بارے میں، اور وہ کیا ہے کہ اس دور میں تو کفار مکہ نے اس کو جھٹلایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو کیسے مانیں. لیکن آج کے دور میں لوگ جب سائنس کی ترقی کے دور میں پہنچ گئے، آسمان پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں. تو 1 یا 2 دلائل دینا چاہوں گی سائنسی میدان کے کہ سائنسی دلیل کیا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کیونکہ اصل میں اس میں ایک بڑا اختلافی مسئلہ لوگوں نے بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے بلکہ یہ خواب تھا. بعض کہتے ہیں یہ خواب تھا. تو پہلی بات ہے کہ پھر اس میں بڑی بات کیا تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اگر یہ خواب ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ نہ کرائی جاتی یہ معراج، تو پھر کیا ہوتا اس سے؟ کوئی بڑی بات تھی، کوئی انیوژل بات تھی کہ آپ کئی دفعہ خواب میں صبح پاکستان نہیں ہو کے آتے. کوئی آپ کو صبح اٹھ کے آپ سنائیں کہ میں رات پاکستان گئی تھی، تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تم ہو کے بھی آ گئی. پتہ نہیں آپ تو اس سے بھی آگے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ جو ری ایکشن ہوا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے.
دوسری دلیل اس کی، یعنی یہ موضوع کیا ہے ہمارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا حقیقی تھی یا خواب تھا. تو پہلی دلیل کیا ہے کہ جو ریئیکشن ہوا مکہ والوں کا وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات تھی. دوسری دلیل ہے بھی عبدی ہی، عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے. اگر صرف آپ کی روح گئی ہوتی تو یہ تو ہر مرنے والے کی جاتی ہے، یہ کون سی بڑی بات تھی. ہاں. اور تیسری بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کسی اہم واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس آیت کو سبحان سے شروع کیا جاتا ہے. اس کے دلائل آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن میں. یہاں آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. تو گویا کہ یہ اہم واقعہ ہے. چوتھی اس سے اگلا جو بھی نقطہ ہے آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا بھی قرآن پاک میں وہیں آتا ہے جہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہوئی